الحمد للہ احدا صلی اللہ علی نبی من لا بعدا وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس وقال تعالی فی یوم آخر یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشابہ بقومہ فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید فی اول کلامنا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید فی اوسط کلامنا اللہم صلی وسلم علی حبیبک خیر خلقہ فی آخری کلامنا۔ برادران اسلام، معزز ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور میری عزت دار امت کی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں اور ننھے منھے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات گرامی، پروردگار عالم کا بے حد مشکور ہوں کہ اس نے ہمیں پھر سے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے پچھلے سال کو اپنے نظروں کے سامنے کر لیجئے کہ کتنے ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے خیش و اقارب ہمارے ساتھ مل کر پچھلے سال اس ماہ مبارک میں موجود تھے، لیکن آج انہیں یہ ماہ مبارک نصیب نہیں ہے، وہ اس دنیا کو الوداع کر چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کتنا شکر گزار کریں گے تو بھی کم ہے کہ انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرماتا ہے، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس۔ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ایک فضیلت جو ساری کائنات کا پروردگار، ساری کائنات کو بنانے والا سپر پاور، دوسری فضیلت ساری کتابوں کی بڑی کتاب، سپر پاور کتاب قرآن مجید، اور اسے کس مہینے میں نازل فرما رہا ہے؟ سارے مہینوں کا سردار ماہ مبارک رمضان المبارک۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جو چیز جس جگہ پر جو معزز چیز ہوتی ہے اور وہ معزز چیز جس مقام پر اترتی ہے، اس مقام کا مرتبہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگ، دوستو، اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وراء الورا ہیں اور اپنے کلام پاک کی فضیلت بہت بڑی فضیلت، اور اس کے اعتبار سے جس مہینے میں اتارا گیا اس مہینے کی فضیلت اور زیادہ ہو گئی۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس خوشی کے موقع پر، اس مسرت کے موقع پر میں اپنی ذات سے تمام دنیا کے انسانوں کی خدمت میں، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہدی للناس، یہ کتاب ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے میں تمام دنیا کے انسانوں کی خدمت میں اس ماہ مبارک کی آمد کی مبارکبادی، اور خاص کر امت مسلمہ کی خدمت میں میں اس ماہ مبارک کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں در قبول افتدا و عز و شرف۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، میں اس ماہ مبارک کے تعلق سے چند باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں دو فضیلتیں عطا فرما رہا ہے، دو فضیلتیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک تو فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عبادتیں رکھا ہے، ایک دن کی عبادت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا نام دیا، فرمایا یا ایھا آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے، نہ کہ کھڑموتوں سے، یہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا گیا جس طرح کہ ہم نے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو دن میں اپنی نفس کی صفائی کے لیے، روزہ کیا ہے؟ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس لیے اس ماہ مبارک میں اللہ نے روزے کی حالت میں رکھ کر انسان کو پاک کرنا چاہتا ہے، جس طرح سے لوہے کو بھٹی میں ڈالنے سے لوہا پاک ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے روزے کا مقام دیا، روزے کو عبادت میں شامل فرمایا۔ دوسری بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان گناہوں سے پاک، اپنے نفس کو پاک کر کے رات کو آتا ہے تو رات میں اللہ نے اسے قیام اللیل کا لفظ دے کر، تراویح کا نام دے کر اللہ نے عبادت میں جو ہے شامل فرمایا۔ اب اس پر کیا دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مہینہ میرا مہینہ ہے اور اس میں بندہ جو عبادت کرے گا میں اپنی طرف سے اسے اجر دوں گا۔ ایک کا جو ہے 70 مرتبہ اللہ دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس مہینے میں ایک نفل ادا کرے گا، ایک نفل، اس کے بدل اللہ تعالیٰ ایک فرض ادا کرنے کے برابر ثواب لکھا جائے گا اس کے نام عمل میں، اور جو بندہ ایک فرض ادا کرے گا اللہ رب العالمین اسے 70 فرضوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اب روزہ فرض ہے، ایک روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ 70 روزے رکھنے کا ثواب دے رہے ہیں۔ آپ حساب لگا لیں، ایک مہینہ مکمل 30 روزے رکھ لیا وہ بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 21,100 روزے رکھنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ روزے دار کو کیا دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، 8 دروازے، اس کے اندر ایک ریان نام کا دروازہ ہے، روزے داروں کے لیے خاص کھول دیا جائے گا۔ اس دروازے سے جو روزہ دار روزہ رکھے گا وہ روزے دار اس خاص دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب رات کی تراویح کے لیے اللہ نے کیا ثواب لکھا ہے؟ یہ جو ہے ہمارے نزدیک جو ہے بہت ساری کتابوں میں، حدیثوں میں آتا ہے کہ تراویح سنت ہے، اور ایک سجدے پر، تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 500 نیکیاں لکھے جائیں گے، 500 نیکیاں، اور پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک محل تعمیر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ محل کیسا ہوگا؟ اس کی اینٹیں سونے کی ہوں گے اور اس کا گارا چاندی کے پانے سے گارا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی و بزرگ دوستو، یہ ماہ مبارک کی فضیلت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی فضیلت سے، برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے عیوب، اس کے بدل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث، بہت ہی اہم حدیث ہے، میں پوری حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھنا مناسب نہیں سمجھتا، بس جو رمضان کے تعلق سے جو وعید آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر شریف پر تشریف لے جا رہے تھے، دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو حسب معمول کے برخلاف دیکھا ہے، آپ نے آمین کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، میرے سامنے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور فرمایا ہلاک ہوئے، برباد ہوئے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پاوے اور اس کی فضیلت اور برکات سے فیضیاب نہ ہوئے۔ میں نے کہا آمین۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ایک سارے نبیوں کا سردار، دوسرا سارے فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اللہ کی طرف سے ادا کی گئی جو بددعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عوض کی گئی آمین، کیا وہ بددعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، بس
میں ماہ مبارک کے تعلق سے اتنی باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک مومن مسلمان کو اس ماہ مبارک کے تمام فضیلت و برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ اس ماہ مبارک کی آمد سے آنے والے تمام شر سے ہماری حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں پر اے اللہ ایمان والوں پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے حکومت کی طرف سے ہو چاہے انسانوں کی طرف سے ہو، اس ظلم کا خاتمہ فرما اور ظالموں کو ہدایت دے دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ انہیں صفائی ہستی سے مٹا دے۔ اے اللہ ایمان والوں کی جان و مال و ایمان کی عزت و عبر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پھر سے ہمارا وہ پہلا مقدس بیت المقدس کو آزاد فرما، اور تمام دنیا کے اندر امن سلامتی عطا فرما، اور پوری دنیا کے انسانوں کے اندر صلہ رحمی کا جذبہ عطا فرما۔ میرے بھائی و بزرگ دوستو، اس ماہ مبارک کی آمد پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ تمام سے التماس کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تماموں کو اس ماہ مبارک کی تمام فضیلت و برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے آپ حضرات اس میں جو ہے دعاؤں کا حصہ بنائیں۔ اور آخر میں میری التماس ہے کہ میرے چینل مومن کی پکار کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اسے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں تو آپ کی بہت بہت عین نوازش ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس مہینے کے تمام فضائل سے آپ کو آراستہ کرائیں گے قرآن اور حدیث کے روشنی میں۔ انشاءاللہ آپ بنے رہیے اور ہمارے ساتھ رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔